تو بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سی ڈینومینیشن ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آج عورتوں کو پاسٹر اور مناد بنانا شروع کر دیا۔ کیا یہ دو آیتیں ثابت کرتی ہیں کہ عورت پاسٹر ہے، عورت مبشر ہے، عورت جو ہے وہ ڈیکن ہے؟ کیا یہ ثابت کرتی ہیں؟ جی، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، میری گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، ویڈیو کو آگے شیئر بھی لازم کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں ایک پادری صاحب ہیں جن کے بقول یہ ہے کہ عورت منادی نہیں کر سکتی لیکن خدمت کر سکتی ہے، اور میں دو چند سوال کروں گا اور بائبل سے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ عورت کو پورا حق ہے کہ وہ منادی بھی کرے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب دوران عبادت عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم ان حوالہ جات کی تلاوت کرو، تو کیا وہ خدمت ہوگی یا منادی ہوگی؟ دوسرے نمبر پر جب دوران عبادت کسی بیٹی کو، بہن کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم پرستش کرو، حمد و ثنا کرو، کیا وہ منادی ہوگی یا خدمت؟ اس بات کا ضرور جواب دیجیے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بائبل سے جواب دیں گے، کیونکہ ہمارے لیے حجت بائبل ہے، آپ کی ذاتی تشریح جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ اب میں آپ کو بائبل سے پروف دوں گا کہ بائبل خود اجازت دے رہی ہے کہ عورت جو ہے وہ منادی کر سکتی ہے، اور سب سے پہلی منادی کرنے والے عورتیں ہی تھی۔ جب خداوند یسوع مسیح قبر میں تھے تو وہ عورتیں خوشبودار چیزیں لے کر آئی صبح سویرے، اور وہ جا کر دیکھتی ہیں تو پتھر آگے سے ہٹا ہوتا ہے، فرشتہ ان کو پیغام دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ وہ دوڑتی ہیں، جاتی ہیں اور جا کر شاگردوں کو بتاتی ہیں کہ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ آج جس بات کی ساری دین مسیحیت منادی کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق موئے، دفن ہوئے اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھے۔ یہ منادی سب سے پہلے کرنے والی عورتیں ہی تھی۔ دوسری بڑی دلیل، اگر آپ رسولوں کے اعمال پڑھیں تو وہاں 120 کی جماعت پر جب روح القدس نازل ہوا تو وہ 120 کی جماعت میں عورتیں بھی شامل تھیں، اور وہاں کلام ہوا کہ تمہارے بچے، عورتیں، مرد کیا کریں گے؟ نبوت کریں گے، رویا دیکھیں گے۔ وہاں پر یہ کلام نہیں ہوا کہ صرف تمہارے بچے یا صرف مرد جو ہے وہ رویا دیکھیں گے یا وہ نبوت کریں گے، وہاں عورتیں بھی شامل تھی اور عورتوں سے بھی وہ کلام ہوا۔ اس لیے پورے طور پر کلام مقدس اجازت دے رہا ہے کہ عورت خدمت کے ساتھ منادی بھی کر سکتی ہے۔ تیسری بڑی دلیل، اگر آپ مقدس پالوس رسول کے خطوط پڑھیں تو مقدس پالوس رسول کے خطوط میں جو ہے وہ عورت کو خادمہ کہا گیا ہے، عورت کو رسول کہا گیا ہے، اور اس کی بڑی دلیل جو ہے وہ اگر آپ پرسکلا کا واقعہ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پرسکلا کو مقدس پالوس رسول خادمہ رسول کہہ رہے ہیں، جو کہ بڑی دیانتداری کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی کر رہی تھی، تبلیغ کر رہی تھی۔ اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بائبل میں تو ہرگز طور پر نہیں روکا گیا کہ عورت جو ہے وہ صرف خدمت کر سکتی ہے، منادی نہیں کر سکتی، بلکہ کلام مقدس بڑی خوبصورتی کے ساتھ وضاحت کرتا ہے کہ نہ کوئی مرد رہا، نہ کوئی عورت، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی یہودی، بلکہ مسیح میں سب ایک ہیں۔ لاسٹ پر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جس حوالے کو بطور دلیل بنا کر آپ پیش کر رہے ہیں، اس حوالے میں جو ہے وہ مقدس پالوس رسول اس بات کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ آج ہمارے پاکستانی معاشرے کی طرح ہی تھی وہاں پر بھی، کہ وہ آپس میں خسر مسر کرتی تھی۔ اس لیے مقدس پالوس رسول نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ عورت کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہے۔ جب کلام ہو رہا ہوتا ہے، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، زبور گائے جاتے ہیں، تو وہ خاموش رہے، کوئی بات چیت نہ کرے۔ یعنی وہ سنجیدگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ ترتیب دے رہا ہے کہ عورت کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سوال ہے ذہن میں تو وہ کلام کے بعد، پرستش کے بعد، یا وہ گھر میں جا کر اپنے شوہر سے پوچھے۔ تو مقدس پالوس رسول ہرگز طور پر یہ نہیں کہہ رہے کہ عورت جو ہے وہ بالکل منادی نہیں کر سکتی، بلکہ مقدس پالوس رسول تو خود جو ہے وہ
عورت کو جو ہے وہ خادمہ کا، رسول کا جو ہے وہ لقب دے رہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آپ اس برکت کو اپنے تک محدود نہ رکھیے گا، بلکہ اس کو آگے لازم شیئر کیجیے گا ان لوگوں تک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت صرف خدمت کر سکتی یا منادی نہیں کر سکتی۔ ان کو بائبل سے آپ دلیل کے ساتھ بتائیں کہ یہ ہم نہیں بلکہ بائبل اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ عورت ہمیشہ منادی میں صفحہ اول پر ہمیں نظر آتی ہے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔